نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام میت میں ہمارا 8واں مذاکرہ ہے میت کو غسل اور کفن سے متعلق اہم اور ضروری مسائل میں۔ غسل کے متعلق الحمدللہ ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، البتہ کچھ اہم ضروری مسائل جو رہ گئیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جل جائے، اب جلے ہوئے شخص کو اگر نہلانے سے اس کا جسم خراب ہو، اس کا گوشت جو ہے وہ بدن سے الگ ہو رہا ہے، تو اس کو غسل نہ دیا جائے بلکہ اس کو تیمم کرایا جائے۔ تو اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر اس کو غسل دینا تو ممکن ہے لیکن اوپر اس کے بدن کو مل نہیں سکتے، تو صرف اس کے اوپر پانی بہایا جائے، اس کو ملا نہ جائے۔ لیکن اگر نہ اس پہ پانی ڈالا جا سکتا ہے نہ اس کو ملا جا سکتا ہے تو پھر اس کو غسل بھی نہ دیا جائے، صرف اس کو تیمم کرایا جائے جس طرح وضو کا تیمم ہوتا ہے، اور بس اس کے بعد اس کو کفن پہنایا جائے۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے، مرد اور عورت کے غسل کے متعلق اور بچے کے غسل کے متعلق تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ مردوں کو مرد، عورتوں کو عورتیں، اور اسی طرح چھوٹے جو معصوم بچے ہیں ان کو مرد و عورت دونوں غسل دے سکتے ہیں۔ جو بالغ ہیں یا قریب البلوغ ہیں تو اس میں لڑکے کو مرد حضرات اور لڑکی کو عورتیں غسل دیں گی۔ لیکن اگر کوئی خنثی ہے، ہجڑا، وہ فوت ہو جائے تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کو تیمم کرایا جائے گا۔ جو اصل معنی میں ہجڑا ہو، خنثی ہو، تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، تیمم کرایا جائے گا، اور اس کا جو کفن ہے وہ عورت کے کفن کی طرح 5 کپڑوں میں اس کو کفنایا جائے گا۔ اسی طرح غسل کے بعد میت کی زینت کے لیے سرما لگانا، کنگھی وغیرہ کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور میت کو غسل دینے والے کے لیے خود غسل کرنا واجب یا فرض نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے، ثواب ہے اس میں، جس نے غسل دیا ہے وہ بعد میں خود غسل کر لے، لیکن یہ لازم یا فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح غسل دینے سے پہلے یا بعد عورت کو مہندی لگانا یہ ناجائز ہے۔ بعض لوگ اسے یعنی سنت سمجھتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے یہ گمراہی ہے اور اس طرح کا عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جائے نماز جو رکھی جاتی ہے یا کفن کے کپڑے سے بچائی جاتی ہے، یہ کفن میں داخل نہیں ہے، یہ محض رسم ہے، اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح کفن میں عمامہ پہنانا یہ بھی مکروہ ہے، اور ٹوپی یا سلا ہوا پاجامہ یہ ناجائز ہے۔ اور ہمارے ہاں عام طور پہ یہ رواج ہے کہ کفن دینے کے بعد مردے کا چہرہ جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور سب عورتیں محرم ہوں غیر محرم ہوں سب اسے دیکھتی ہیں، اور اس کے لیے بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے، جامع الفتاوی میں ہے کہ غیر محرم عورتوں کو جیسا اپنی زندگی میں اجنبی مرد کے چہرے کو دیکھنا ممنوع ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی اجنبی مرد کے چہرے کو دیکھنا ممنوع ہے۔ اور اسی طرح عورت کا معاملہ وہ اس سے بھی زیادہ نازک ہے کہ جتنے بھی غیر محرم مرد ہیں تو اس کی نگاہ ان پر نہیں پڑنی چاہیے۔ اسی طرح غسل کے دوران اگر دیکھا گیا کسی عورت نے اگر ناخن پالش لگائی ہوئی ہے تو اس کے وہ جو ناخن پالش ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے، وگرنہ اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی نے مصنوعی دانت لگائے ہوئے ہیں تو اگر وہ آسانی سے نکل سکتے ہیں تو ان کو نکال کے اس کو غسل دیا جائے گا، اور اگر وہ آسانی سے نہ نکل سکتے ہوں، فکس لگائے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں اس کو نہ نکالا جائے گا، اسی کے ساتھ اس کو غسل دیا جائے گا۔ جو غسل کا طریقہ ہم نے پڑھا ہے وہ سنت طریقہ ہے، اس کے مطابق غسل دینے میں یعنی ثواب ہے، سنت طریقہ ہے وہ۔ لیکن اگر کوئی اس طرح غسل دے کہ وہ یعنی سنت طریقے کا وہ رعایت نہ رکھے اور بس اسی طرح اس کے پورے بدن کو تر کر لے تو تب بھی اس کا غسل ہو جاتا ہے۔ اور غسل کے وقت علماء نے لکھا ہے کہ غفرانک یا رحمان، غفرانک یا رحمان، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔
جو لوگ غسل دے رہے ہیں، جو ان کے معاون ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اسی دعا کا ورد کریں، غفرانک یا رحمان، غفرانک یا رحمان۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ گاہے گاہے یہ بھی پڑھیں۔ اور اسی طرح میت کو غسل دیتے وقت اگر وہ مردہ ایسا ہے کہ اس کے بدن کے اوپر کوئی زخم ہے، کوئی آپریشن وغیرہ ہوا ہے، اس کے بعد وہ فوت ہو چکا ہے، تو اب غسل کے دوران زخم کے اوپر جو پٹی لگی ہوئی ہے تو اس کو اتارنا چاہیے۔ لیکن اگر پٹی اتارنے سے اس کا جو زخم ہے اس سے خون شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس پٹی کو نہ اتارا جائے، باقی بدن کو غسل دیا جائے، پٹی کے اوپر ہی اس کا یعنی مسح کیا جائے۔ اور اگر میت کو غسل دینے کے بعد اس کو چونکہ فوت ہونے کے بعد جلدی غسل دینا چاہیے، لیکن اگر اس کے بعد اس کو اسی طرح گھر میں رکھا گیا یا مردہ خانے میں اس کو رکھا گیا، دوسرے دن اس کا جنازہ پڑھایا گیا، تو دوبارہ غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر غسل دینے کے بعد کافی وقت گزرنے کی وجہ سے اگر اس کے بدن سے کوئی نجاست نکل گئی تو وہ نجاست اگر ایسی ہے کہ جو نظر نہ آئے، کفن کے ساتھ نہیں لگی، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ہٹانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کفن کے ساتھ لگ جائے غسل دینے اور کفنانے کے بعد تو پھر اس کو دھونا، نجاست کو ہٹانا اور کفن کو دھونا ضروری ہے، کیونکہ ناپاک کفن کے ساتھ اس کا نماز جنازہ درست نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں یہ بھی ایک رسم ہے کہ میت کے کفن سے کپڑا بچایا جاتا ہے یا خرید لیا جاتا ہے، اور اس سے جو جنازے کے بعد امام جو ہوتا ہے تو اس امام کے لیے اسے یعنی یا تو وہ چادر بنا دی جاتی ہے یا مصلی بنا دیا جاتا ہے، تو مصلی کے طور پہ امام کو دیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ وہ جو کفن کے جو مصارف ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ابھی تک وہ جو میت کی میراث ہے وہ مشترک ہے، اس میں تمام ورثہ کا حق ہے، تو کفن کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ اس میں خریدنا یہ شرعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ جنازے کے اوپر پھولوں کی چادر ڈالنے کا بھی رواج ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے یہ بدعت ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ جنازے کے اوپر ایسی چادر ڈالتے ہیں جس کے اوپر قرآنی آیات وغیرہ لکھی ہوتی ہیں، تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ عام طور پہ اس کے ادب کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور قبرستان لے جاتے ہوئے چادر کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو سادہ سی جو چادر ہو وہ چادر ہو جس کے اوپر کسی قسم کی کوئی لکھائی نہ ہو۔ تو یہ غسل کے حوالے سے اور کفن کے حوالے سے جو ضروری مسائل تھے۔ البتہ ایک اور مسئلہ بھی عرض کروں کہ اگر کوئی ڈاکو ہیں، اسلامی حکومت کے باغی لوگ ہیں، وہ اگر مقابلے میں مارے جائیں، پولیس کے مقابلے میں مارے گئے، تو ایسے ڈاکو جو ہیں ان کو نہ غسل دیا جائے گا اور نہ ان کا جنازہ پڑھا جائے گا، اور اگر وہ خود مر جائیں، مقابلے میں نہیں مرے، تو اس صورت میں ان کا جنازہ بھی ہوگا اور ان کو جو غسل ہے غسل بھی دیا جائے گا۔